هو الفقيه بفعاله ليس الفقيه بنطقه ومقاله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک سوال ہے، کسی نے پوچھا ہے کہ بھائی مسلمان جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور دین اسلام جو ہے وہ بت پرستی سے اور شرک سے منع کرتا ہے، تو ہمیں تو یہ بھی نظر آتا ہے کہ دیکھیں مسلمان جو ہے وہ کعبہ کی پرستش اور عبادت کرتے ہیں، یہ کعبہ کی طرف رخ کر کے کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ وہ کعبہ کی عبادت کرتے ہیں، تو پھر مسلمانوں کی جو توحید ہے یہ کامل اور مکمل نہیں ہے. تو میرے دوستوں یاد رکھیں، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ بھئی ہم کعبہ کی پرستش اور عبادت کرتے ہیں. ہم کعبہ کی عبادت نہیں کرتے. اس پر ہمارے پاس بہت سارے دلائل ہیں کہ ہم کعبہ کی عبادت نہیں کرتے. مثلا پہلی دلیل یہ ہے کہ ہم کعبہ کی معبودیت کی نفی کرتے ہیں کہ کعبہ ہمارا خدا نہیں ہے. اگر ہم کعبہ کی عبادت کرتے ہوتے تو کیا ہم کعبہ کی معبودیت کی نفی کرتے؟ کیا کوئی بھی عابد اپنے معبود کی معبود ہونے کی نفی کرتا ہے کہ یہ میرا خدا نہیں ہے؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہم کعبہ کی اور بیت اللہ کی عبادت نہیں کرتے. دوسری دلیل یہ ہے کہ دیکھیں، اگر کعبہ کی مسلمان عبادت اور پرستش کرتے ہوتے تو پھر کعبہ کی جو نیت ہے نماز میں وہ شرط ہوتی. لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ اگر نماز میں آدمی کو کعبہ کا خیال نہ آئے اور کعبہ کی طرف توجہ نہ جائے تو تب بھی نماز ہو جاتی ہے. سب علماء کا یہی فتویٰ ہے کہ نماز ہو جاتی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہم کعبہ کی عبادت نہیں کرتے. تیسری دلیل یہ ہے کہ دیکھیں، اگر بالفرض کسی وقت دنیا میں کعبہ نہ بھی رہے تو تب بھی اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ ہم کعبہ کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھیں گے. تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ہم کعبہ کی عبادت نہیں کرتے. بلکہ اس سے بڑی دلیل چوتھی کہ اگر ایک آدمی کعبہ کی چھت پر چڑھ جائے اور کعبہ کی چھت پر چڑھ کر وہ نماز پڑھے تو وہاں بھی اس کی نماز ہو جاتی ہے. حالانکہ اس کے سامنے کوئی کعبہ نہیں ہے، وہ تو کعبہ کی چھت پر چڑھا ہوا ہے، اس کے سامنے کوئی قبلہ نہیں ہے، کعبہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کی نماز ہو جاتی ہے. تو معلوم ہوا کہ مسلمان یہ کعبہ کی پرستش اور عبادت نہیں کرتے. اگر کعبہ کو ہم اپنا معبود سمجھتے ہوتے تو کیا پھر کعبہ پر چڑھنا جائز ہوتا؟ معبود پر چڑھنا تو گستاخی اور بے ادبی ہے. لیکن یہ ہے ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ کعبہ کی چھت پر بھی اگر کوئی آدمی نماز پڑھے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے. تو معلوم ہوا کہ مسلمان کعبہ کی عبادت نہیں کرتے. اچھا، اگر کوئی آدمی یہ سوال کرے کہ پھر یہ کعبہ کی طرف رخ کر کے کیوں نماز پڑھتے ہیں، تو بھائی یہ سوال تو پھر ہمارے گھر کا ہے. ہم اس کو یہی جواب دیں گے کہ پہلے آپ ہمارے گھر کے فرد بن جائیں، مسلمان ہو جائیں، پھر ہم آپ کو اس کا جواب دے دیں گے. دیکھیں نا، ایک آدمی کسی پر دعویٰ کرے اور دعوے کے ذریعے یہ کہے جی یہ مکان جو ہے نا یہ میرا ہے، اس کا نہیں ہے. تو جو آدمی اس مکان میں رہ رہا ہے وہ عدالت میں جا کر کورٹ میں ثابت کر دے گا، گواہوں کے ذریعے کوئی پروف دے گا، کوئی رجسٹری دے گا، انتقال دے گا کہ بھائی یہ جو مکان ہے یہ میرا ہے، یہ اس آدمی کا نہیں ہے. جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ مکان اس آدمی کا ہے جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے، اب اگلا آدمی اس سے پوچھے کہ بھائی آپ نے بتائیں کہ آپ نے گھر میں کیا کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں، تو یہ سوال کرنے کا تو اسے حق حاصل نہیں ہے. تو ہمارے اوپر یہ سوال تھا کہ ہم کعبہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کا ہم نے جواب دے دیا ہے. باقی جو یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کعبہ کی طرف رخ کیوں کرتے ہیں اور اس جہت کی طرف رخ کیوں کرتے ہیں، تو اس سوال کا جواب ایسے لوگوں کو نہیں دینا چاہیے جو ہمارے گھر کے فرد نہیں ہیں. یہ ایک اصول اور طریقہ ہے. لیکن بہرحال پھر بھی جو اپنے گھر کے افراد ہیں تو میں ان کو بتا دیتا ہوں، یہ نہیں ہے کہ ہمارے اسلام میں کسی سوال کا جواب نہیں ہے یا ہم جو ہے وہ علی وجہ البصیرت دین اسلام پر نہیں چل رہے. ایسا نہیں ہے. الحمدللہ ہم دین اسلام پر علی وجہ البصیرت چل رہے ہیں. ہر سوال کا جواب موجود ہے، لیکن ہر سوال کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. بہرحال اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے میں اس کا جواب عرض کر دیتا ہوں، اور وہ جواب یہ ہے کہ ہم جو کعبہ کی ایک جہت کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تو اس میں ایک یکسوئی ہے. ایک جہت کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے تو عبادت میں یکسوئی رہے گی. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ بھئی صفیں بھی درست کرو، صفیں ٹیڑھی نہ ہوں، کیونکہ صفوں کے ٹیڑھا ہونے سے بھی آدمی کے دل میں ایک خلجان سا پیدا ہو جاتا ہے، ایک تشویش سی پیدا ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر دین اسلام میں یہ حکم ہوتا کہ بھائی مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، مغرب کی طرف، شمال، جنوب، جدھر مرضی، کعبہ کی کوئی ایک جہت متعین نہ ہوتی
تو پھر مسلمان تشویش میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور عبادت کے لیے یکسوئی اور دل جمی یہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے دین اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ قبلہ کی طرف رخ کر کے اور نماز